رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مغفرت. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان سب مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاریہ عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا، اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اکثر جگہ پر مردوں کا صیغہ استعمال کیا گیا اور ان کی وسادت سے ہمیں بھی حکم دیا گیا، لیکن جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام، کوئی آیت ایسی بھی اترتی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں کو بھی خطاب کی سعادت نصیب ہوتی. یہ سوال انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر پوچھا، اگرچہ وہ سمجھتی تھی کہ بول چال میں صیغہ تو مردوں کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کے زمن میں عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں. مگر محبت اظہار چاہتی ہے تو جی میں آیا کہ ہم عورتوں کو یہ سعادت ملتی کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی خطاب فرماتے. چنانچہ ان کی اس بات کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کا بھی صیغہ استعمال کیا اور عورتوں کا بھی صیغہ استعمال کیا، یعنی مردوں کو بھی مخاطب کیا اور عورتوں کو بھی الگ سے مخاطب کیا، اور اس میں ان کی مغفرت کے لیے 10 شرطیں بیان کی. مغفرت کی پہلی شرط. آج اس میں صرف پہلی بات کو کھولا جائے گا کہ پہلی شرط کیا ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سورۃ الاحزاب کی 35ویں آیت، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں،
مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لے۔ یہ دین ہماری زندگی کے لیے روح کی مانند ہے۔ اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف اعضاء بنائے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں۔ ہر عضو کا اپنا اپنا ایک پھل ہے، اور ایک عضو کا پھل دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ جو کام ایک عضو کر سکتا ہے وہ کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی جسم کا کوئی عضو نہیں دیکھ سکتا۔ زبان سے ہم بول سکتے ہیں، باقی جسم کا کوئی عضو نہیں بول سکتا۔ کان سے ہم سن سکتے ہیں، جسم کا اور کوئی بھی عضو نہیں سن سکتا۔ گویا انسان ایسے اعضاء سے مل کر بنا جو اپنی اپنی الگ صفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی اس صفت میں بالکل جدا ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس ضدین کے مجموعہ میں روح کو اتارا، جس کی وجہ سے یہ سب اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے، اس کے پاؤں پر زخم آئے گا تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ اگر اس کے پاؤں میں درد ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ پاؤں میں درد ہے، مجھے تو درد نہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، میں نے سونا ہے۔ چونکہ روح موجود ہے، ایک عضو کی لذت پورے جسم کی لذت اور ایک عضو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہو جائے گی۔ گویا یہ سارے اعضاء ایک بن کر کام کریں گے، ان سب کے اندر اتفاق اور یکجہتی ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سر میں درد ہوا اور پاؤں ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو سر کا مسئلہ ہے۔ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے، جسم کے سارے اعضاء ایک ہیں اور ایک بن کر کام کرتے ہیں، ان کے اندر اتحاد موجود ہے۔ جب ہم سے روح نکل جائے، اب اگر کوئی بندہ اس میت کے بازو کو کاٹنے کی کوشش کرے تو پاؤں اس جسم کو بچانے کے لیے نہیں بھاگیں گے، آنکھوں میں سے کوئی آنسو نہیں آئے گا، کیونکہ اب جسم میں سے روح نکل گئی، اکائی ختم ہو گئی۔ اگر یہ مثال ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں۔ ہمارے گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک ہی حیثیت دوسرے سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی، بیٹا بیٹی، بہن بھائی سے مل کر گھر چلتا ہے۔ اب گھر میں جو خاوند کی حیثیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، جو ماں کی حیثیت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، بھائی کی حیثیت بہن نہیں لے سکتی اور بہن کی حیثیت بھائی نہیں لے سکتا۔ سب آپس میں ایک دوسرے سے مختلف حیثیتیں رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان افراد کے اندر بھی ایک چیز کو اتار دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب تک وہ دین ان لوگوں میں موجود ہو، یہ اسی طرح ایک بن کر محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جیسے روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک بن کر رہتے ہیں۔ چنانچہ جس گھر کے اندر دین موجود ہوگا تو وہاں اولاد پر ماں باپ کو شفقت ہوگی، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ہوگی، بہن اپنے بھائی سے محبت رکھے گی، بھائی اپنی بہن پر شفقت کرے گا۔ یہ سارا گھرانہ ایک جسم کی مانند ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کی پریشانی پورے گھر کی پریشانی کہلائے گی اور ایک شخص کی خوشی پورے گھر کی خوشی کہلائے گی۔ یہ گھرانہ زندہ جسم کی مانند ہے۔ اگر دین کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ گھرانہ مردہ جسم کی مانند بن جائے گا۔ چنانچہ گھر کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ تعلق بھی نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں دینداری کی زندگی نہیں ہوتی، خاوند بیوی کی پرواہ نہیں کرتا اور بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا، گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں۔ حتیٰ جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمدردی نکل جاتی ہے، ہر ایک کی زندگی الگ الگ نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور اگر دین گھر میں موجود ہو تو یہ ایک مثالی گھرانہ ہوتا ہے، الفتیں محبتیں ہوتی ہیں۔ اچھا ایک مثال سمجھیں، اگر کسی آدمی کے جسم سے روح نکال دی جائے اور اس کو
ایئر ٹائٹ کر کے ناک کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر ہوا بھر دی جائے تو کیا جسم زندہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوا روح کا متبادل تو نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر کسی گھر سے دین کو نکال دیا جائے اور انسان کے بنے ہوئے قوانین اور ضابطے اس گھر کے اندر لاگو کر دیے جائیں تو کیا دلوں میں الفتیں محبتیں آ جائیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی۔ اس لیے جن گھروں میں دینداری نہیں، ان گھروں میں سطح محبتیں ہیں، ورنہ دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں دلوں کو جوڑنے والی الفی کا بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ